كفى على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة السادسة الصلاة. درسنا اليوم حول موضوع الصلاة. اليوم نحن ندرس ونتعلم ونستفيد من الكلمات التي تستعمل في موضوع الصلاة. مثلا هؤلاء الناس الذين في الركوع هم يصلون في هذه الصورة، كما ترى الناس يصلون، وهذه الهيئة التي يفعل الناس بها يقال لها الصلاة. آج کا جو سبق ہے وہ نماز کے بارے میں ہے کہ عربی میں نماز کی تعبیرات کس طرح کریں گے. الحوار الاول انظر واستمع واعد. هذا الحوار بين مصطفى وبين قصي. يسأل مصطفى قصيا ويقول أين تصلي الصلوات الخمسة. أين پیچھے بتایا تھا أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. أين تصلي الصلوات الخمسة، پانچوں نمازیں آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز جامع مسجد بلال میں پڑھتا ہوں. أين جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اسی لیے آگے اپنے جواب میں دیکھا ہوگا فی مسجد بلال. مسجد بلال ایک جگہ کا نام ہے، ایک جگہ کو کہتے ہیں، تو اس لیے جواب بھی جگہ کے بارے میں دیا ہے. تصلی نماز پڑھتے ہو، اس کی ماضی آتی ہے صلا. صلا نماز پڑھی، یصلی نماز پڑھتا ہے. امر اس کی آتی ہے صلی نماز پڑھو جیسے، اور نہیں اس کی آتی ہے لا تصلی نماز مت پڑھو. این تصلی آپ کہاں پڑھتے ہیں نماز؟ الصلوات الخمسہ پانچ نمازیں. الصلوات الخمسہ پانچ نمازیں. اصلی الظہر والعصر والمغرب والعشاء فی مسجد بلال. اس میں آپ دیکھیں تصلی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اصلی واحد متکلم کا صیغہ. جیسے اصلی میں نماز پڑھتا ہوں، اس کی ماضی آتی ہے صلیت. جیسے صلیت الظہر والعصر والمغرب والعشاء فی مسجد بلال. ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز میں نے بلال مسجد میں پڑھ لی. لیکن یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی میں پڑھتا ہوں. اصلی الظہر فی مسجد بلال. وَأَيْنَ تُصَلِّي الْفَجْرَ. أُصَلِّي الْفَجْرَ فِي الْبَيْتِ. فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ أُصَلِّي الْفَجْرَ فِي الْبَيْتِ. فجر کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں. تصلی یہ بھی حاضر کا صیغہ ہے، اس کی مضارع آتی ہے صلیت. جیسے أَيْنَ صَلَّيْتَ الْفَجْرَ، آپ نے فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ آپ اس کی جواب ماضی میں دیں گے تو صلیت الفجر فی البیت. فجر کی نماز میں نے گھر میں پڑھ لی. اوپر ایک نوٹ. اسی طرح صلوات یہ جمع ہے صلات کی. صلوات جمع ہے صلات کی. اسی طرح مسجد، سجد یسجد، نصر، یہ نصر ینصر سے ہیں، اس کا معنی ہے سجدہ کرنا. مسجد اس میں ظرف ہے سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے عربی میں مساجد. اصلی الفجر فی البیت، فجر کی نماز میں گھر میں پڑھتا ہوں. بیت گھر کو کہتے ہیں، بیوت اس کی جمع آتی ہے. لماذا تصلی الفجر فی البیت، آپ فجر کی نماز گھر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ لا اسمع الاذان، میں اذان کی آواز نہیں سنتا. لماذا وجہ پوچھنے کے لیے آتا ہے
کہ آپ نے کوئی کام کیا، جیسے آپ کہیں لماذا فعلت هذا، یہ کام آپ نے کیوں کیا. لماذا تفعل، آپ یہ کیوں کرتے ہو. لماذا تصلی الفجر فی البیت، فجر کی نماز گھر میں کیوں پڑھتے ہو. لا اسمع الاذان، میں اذان کی آواز نہیں سنتا. لا اسمع الاذان، میں اذان کی آواز نہیں سنتا. سمع یسمع سمعا، اس کا معنی ہے سننا. لا اسمع متکلم کا صیغہ ہے، ماضی اس کی آتی ہے ما سمعت، سمعت ماضی آتی ہے. سمعت ما سمعت الاذان، میں نے اذان کی آواز نہیں سنی. عموماً ماضی میں ما لگتا ہے اکثر. ما سمعت الاذان، میں نے اذان کی آواز نہیں سنی. اسمع الاذان، اذان سنو. جیسے آپ کے لا تسمع هذا الكلام، اس کلام کو مت سنو، اس کی نہیں آتی ہے لا تسمع. هل تستيقظ متأخرا، مصطفیٰ نے کہا هل تستيقظ متأخرا، کیا آپ لیٹ اٹھتے ہیں. استيقظ يستيقظ استيقاظ، اٹھنا. استيقظ اٹھو. متأخرا لیٹ، اس کی یعنی ضد آتی ہے مبکرا. متأخرا کی ضد ہے مبکرا. نعم بعد صلاة الفجر، جی ہاں فجر کی نماز کے بعد. یعنی الانسان عندما يستيقظ بعد صلاة الفجر فهو يستيقظ أي فهو استيقظ متأخرا، ويقال له أنت تأخرت. مثلا الطالب الذي يأتي في الصف، هناك مثلا وقت الدراسة، وقت الحضور 7:07. الطالب الذي يأتي بعد 7:07 يقال له الأستاذ أنت متأخرا، أنت تأخرت. وأيضا الذي يستيقظ بعد صلاة الفجر يقال له متأخرا. استيقظ مبکرا، جلدی اٹھ جاؤ. تستيقظ حاضر کا صیغہ، استيقظ امر کا صیغہ. استيقظ مبکرا، جلدی اٹھو. جیسے آپ نے کہا اس کی نہیں آتی ہے لا تستيقظ، لا تستيقظ مبکرا، جلدی مت اٹھو. استيقظ مبکرا، جلدی اٹھو. لا استطيع، یعنی میں نہیں کر سکتا. یعنی آپ کسی کام کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میری طاقت میں نہیں ہے، تو عربی میں آپ کہتے ہیں لا استطيع. استطاع یستطيع استطاع. استطع یعنی کوشش کرو، طاقت رکھو. لا تستطع یعنی یہ کام نہیں کر سکو. استطعت یعنی میں نے یہ کام یعنی کر سکتا تھا یا میں کر سکتا ہوں. استطيع میں کر سکتا ہوں. کیوں؟ اعمل فی اللیل، میں رات کو کام کرتا ہوں. عمل یعمل، وهذا من باب سمع يسمع. وامر کلمۃ عمل، کلمۃ العمل امرها اعمل. اعملوا یعنی اعملوا الصالحات، نیک کام کرو. اعملوا مبکرا، سویرے سویرے کام کرو. ضع المنبه بجانبک. ضع المنبه، المنبه الارم، نبہ ینبہ تنبیہ، کسی کو متوجہ کرنا. لأن المنبه عندما يرن، رن يرن مثلا الصوت الجوال وصوت المنبه يقال له رن يرن. ضع وضع يضع أي وضع شيء. مثلا هذا الكوب وهذا الكوب كوب الشاي لقد وضع فوق المكتب، فوق المكتب يقال له ضع. ضع المنبه یعنی الارم رکھو، بجانبی کا آپ کے یعنی پہلو میں، جانب پہلو کو کہتے ہیں. هذه فکرة طیبہ، یہ اچھی سوچ ہے. جزاک اللہ خیرا. الآن ذهبنا إلى الحوار الثاني. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مسافر إلى مكة. إلى أين أنت مسافر؟ مسافر، أنا مسافر إلى مكة، میں مکہ کی طرف سفر کر رہا ہوں.
وَإِلَىٰ أَيْنَ أَنْتَ مسافر، آپ کہاں کی سفر کرنے والے ہیں؟ أَنَا مُسَافِرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، میں مدینہ کی طرف سفر کرنے والا ہوں۔ سافر یسافر، مسافرہ اس کا معنی ہے سفر کرنا، یعنی سافر سفر کرو، الی مکہ مکہ کی طرف، جس طرح لا تسافر الی امریکہ، امریکہ کی طرف سفر مت کرو۔ وإلی أین أنت مسافر، آپ کہاں کے مسافر ہیں؟ أنا مسافر إلی المدینہ۔ لماذا أنت مسافر إلی مکہ، آپ مکہ کی طرف سفر کیوں کر رہے ہیں؟ لماذا پیچھے بتایا تھا وجہ پوچھنے کے لیے۔ للصلاة في المسجد الحرام مثلا، أي أنا مسافر إلى المسجد الحرام إلى مكة كي أصلي في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. أنا أسافر إلى المدينة كي أصلي في المسجد النبوي. للصلاة في المسجد النبوي أنا مسافر إلى المدينة. أين تصلي الجمعة، آپ جمعے کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ فی المسجد الحرام، یعنی آپ جمعے کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ فی المسجد الحرام انشاءاللہ۔ وأين تصلي الجمعة، آپ جمعے کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ فی المسجد النبوی انشاءاللہ۔ الحوار الثالث صادق والصابر، وهذا الحوار بين الصادق والصابر. هذا أذان العصر، یہ عصر کی اذان ہے۔ هيا بنا إلى المسجد، هيا هذا اسماء افعال، اسم فعل مثلا، أي ائت بنا، تشرف، ائت معنا إلى المسجد، چلو ہمارے ساتھ مسجد کی طرف۔ انا اصلی فی البیت، میں گھر میں نماز پڑھوں گا۔ صلی فی المسجد، مسجد میں نماز پڑھو۔ صلی اصلی اس کا امر ہے صلی، فی المسجد مسجد میں۔ المسجد بعید، مسجد دور ہے۔ المسجد قریب، مسجد قریب ہے۔ بعید وضدها قریب، مثلا کلمۃ بعید ضدها قریب، وقریب ضدها بعید۔ هل انت مریض، کیا آپ بیمار ہیں؟ لا انا بخیر، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ مریض، مرض یمرض، یعنی من باب سمع یسمع، مریض ہونا۔ انت کسلان، آپ سست ہیں۔ هذا صحیح، یہ ٹھیک ہے۔ آسف، افسوس۔ انا ذاہب الی المسجد، میں مسجد جانے والا ہوں۔ انتظر انا ذاہب معک، انتظار کیجئے میں بھی آپ کے ساتھ جانے والا ہوں۔ انتظر ینتظر، انتظار من باب افتعال، اس کا معنی انتظار کرنا۔ انتظر ینتظر، انتظار کرتا ہے۔ انتظرت، میں نے انتظار کیا۔ ذاہب، ذهب یذهب فتح سے، اس کا معنی ہے جانے والا۔ هذا الفجر، الظہر، العصر، المغرب، العشاء۔ مکہ، المسجد الحرام، المدینہ، المسجد النبوی، الأذان يسمع، الصلاة يستطيع، المنبه، هذا منبه، يضع مثلا هذا الكوب يضع، الليل يعمل، وهذا الشخص يعمل، هذا ينتظر، هذه صلاة الجمعة، قريب مثلا هذا الشخص الذي فوق الدراجة هو قريب منا، وهذا الشخص هو وهذا في هذه الصورة بعيد، هذا مريض، هذا كسلان، هذا ذاهب۔ رتب الصلوات الخمس بوضع الأرقام، مثلا أولا صلاة الفجر، هناك تحت نحن نضع الرقم الأول، مثلا الأول صلاة الفجر، ثم صلاة الظهر، ثم صلاة العصر، ثم صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء۔ وأيضا العدد الرتبي، الأول پہلا، الثانی دوسرا، یہ پہلا دوسرا ہے، یہ ٹھیک ہے، ایک دو نہیں، واحد اثنان ثلاثہ الگ ہے، یہ پہلا دوسرا ہے۔ یہ الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، یعنی 10واں۔ رتب الاعداد، اعداد کو مرتب کریں، جیسے السادس، پھر السابع، اور پھر
الثامن التاسع العاشر. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المسجد الحرام. کہاں جا رہے ہو؟ میں مسجد حرام جا رہا ہوں. لماذا؟ کیوں؟ لأصلي الجمعہ، لأصلي الجمعہ، تاکہ میں جمعے کی نماز پڑھوں. اب یہاں سے إلى أين تذهب؟ إلى المسجد النبوي. لماذا؟ لأصلي الفجر. إلى أين تذهب؟ إلى مسجد بلال. لماذا؟ لأصلي الظهر. إلى أين تذهب؟ إلى مسجد عثمان. لماذا؟ لأصلي العصر. اسی طرح آپ نے ساری چیزیں ملانی ہیں. لماذا أنت مسافر إلى مکہ، مکے کی طرف کیوں سفر کر رہے ہیں؟ لماذا أنت مسافر إلى المدینہ. لماذا هو مسافر إلى مصر. لماذا هي مسافرة إلى ترکیہ. لماذا أنت مسافر إلى سوریا. اب ضع اس کا معنی ہے رکھنا، یہ نیا لفظ آیا تھا. ضع المنبہ بجانبک، یعنی الارم اپنے پہلو میں رکھو. هذه فکرة طیبہ، یہ اچھی سوچ ہے. ضع القرآن بجانبک، قرآن کو اپنے پہلو میں رکھو. هذه فکرة طیبہ. ضع الکتاب بجانبک. هذه فکرة طیبہ. ضع الصحیفة بجانبك. هذه فكرة طيبة. ضع الفاكهة. ضع الشاي. ضع القهوة. ضع الماء. ضع النظارة. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر أنا ذاهب معك. انتظار کرو میں بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. أنا ذاهب إلى المدرسة. انتظر أنا ذاهب معك. أنا ذاهب إلى البيت. انتظر أنا ذاهب معك. أنا ذاهب إلى المصلى. انتظر أنا ذاهب معك. أنا ذاهب إلى مكة. انتظر أنا ذاهب معك. أنا ذاهب إلى المدينة. أنا ذاهب إلى الشقة. مثلا هذا يستيقظ مبكرا وهذا يستيقظ مبكرا. استيقظ أنت مبكرا، آپ جلدی بیدار ہو جاؤ. يقرأ القرآن. اقرأ أنت القرآن. اقرأ أنت مبكرا. ينتظر الحافلة. انتظر الحافلة مبكرا، یعنی جلدی سے گاڑی کی انتظار کرو. يأكل التمر، یعنی کل التمر. کل التمر أنت مبكرا، یعنی ہر ایک کے ساتھ امر لگانا ہے. يكنس الغرفة. اكنس الغرفة. يغسل الملابس. اغسل الملابس. عموماً چونکہ فعل امر کا آخر جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، لیکن اس کو جب اگلے کے ساتھ ملاتے ہیں تو صرف کا قاعدہ ہے کہ اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں. جب جزم کو اگلے کسی کے ساتھ ملائیں گے تو اس جزم کو ہم زیر دیں گے. تو اغسل الملابس. یشاہد التلفاز. شاہد التلفاز، ٹی وی دیکھو. ملخص التراکیب میں میں نے بتایا تھا ہر سبق کا آپ نے خود دہرانا ہے. الی این، مثلا این تصلی الفجر، این تصلی الظہر، این تصلی العشاء، این تصلی الجمعہ. انا ذاهب الى المسجد. انا ذاهب الى المدرسة. انا ذاهب الى البيت. انا ذاهب الى الطبيب. انا ذاهب الى مکہ. اسی طرح آپ جہاں جہاں روزانہ جاتے ہیں ان کو ذکر کریں. ضع المنبہ بجانبک. ضع القرآن بجانبک. ضع النظارة بجانبک. اصلی الفجر فی المسجد الحرام. اصلی الظہر فی المسجد النبوی. یہ آپ نے پورا پڑھنا ہے. اب یہ ان کے امر ہیں. یستیقظ کا استیقظ، یسمع کا اسمع. یہ سارے امر جو ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ان کے ماضی بنانے ہیں، ان کے مضارع بنانے ہیں. پھر یہ امر ہے تو فعل نہیں بھی آپ نے بنانے ہیں ان کے. لماذا انت مسافر إلى مكة. لماذا هو مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافرة إلى مكة. لماذا هي مسافرة إلى ترکیہ. تو اس کو بھی آپ نے اچھی طرح جو ہے دہرانا ہے. تو اسی طرح اس میں بھی کچھ مزید سوالات ہیں اور ان سوالات کو آپ نے جو ہے اچھی طرح سے حل کر کے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. اب یہ بنیادی چیز ہے عربی ادب. سلمان من ترکیہ. سلمان ترکی سے ہیں. ہوا ترکی. سلمان مسافر الی مکہ للصلاۃ. سلمان مکے کی طرف سفر کرنے والا ہے نماز کے لیے. فی المسجد الحرام.
وہ مسافر الی مکہ بالحافلہ، وہ سفر کرنے والا ہے مکے کی طرف بس کے ذریعے سے۔ سلمان سیصلی فی المسجد الحرام الصلوات الخمسہ، سلمان عنقریب مسجد حرام میں پانچوں نمازیں پڑھے گا، الفجر والظہر والعصر والمغرب والعشاء۔ سلمان سیذهب الی المدینہ یوم الخمیس، سلمان جمعرات والے دن عنقریب مدینہ جائے گا۔ سیصلی الجمعۃ فی المسجد النبوی انشاءاللہ، اور مسجد نبوی میں انشاءاللہ تعالی جمعے کی نماز پڑھے گا۔ وهذه في الصورة هذه السيارة التي ترون يقال لها الحافلة، الحافلة. في الحافلة يستطيع كثير من الناس في وقت واحد في آن واحد السفر. مثلا نحن لا نستطيع على الدراجة النارية إلا شخصين أو ثلاثة أشخاص، ولا نستطيع أن نسافر فوق هذا، ولكن في الحافلة فيها يستطيع كثير من الناس السفر في وقت واحدة ويستغرق وهذا مثلا فيها سعة كثيرة للناس. تو یہ آج کا سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا، امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔